نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنے درس کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے جو بنی اسرائیل کے رہبان تھے، علماء کرام تھے، وہ کس طرح سے اپنی کتاب توریت کے اندر انہوں نے تحریف کی اور کس طرح سے احکامات کو چھپا کر اور لوگوں کو غلط گائیڈ لائن دیتے تھے اور غلط باتیں ان کو بتا کر گمراہ کرتے تھے، محض دنیا کی اغراض کے لیے، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے۔ اور ان کو یہ ذوق تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اس لیے ہمیں مرنے کے بعد جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، اور اگر بالاتفاق چلی بھی گئے تو چند ایک دن کے لیے جائیں گے، جیسے کہ ان کا ذوق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے، گزشتہ آیت میں نے پڑھا تھا، فرمایا کہ جو شخص، جو گروہ، جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالحات پر گامزن رہتے ہیں، یعنی اپنی زندگی عمل صالحات کے مطابق عمل صالح کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جن کا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، اور نہ ہی اس طرح سے ایمان لائے ہیں یا لاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور گناہوں میں ملوث ہے، تو ان کی بخشش نہیں ہے۔ یعنی یہود اس ذوق میں مبتلا تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہم چونکہ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو مانتے ہیں اور توریت کو ہم مانتے ہیں، ان سے یہ کہا گیا کہ توریت برحق کتاب تھی، اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء اکرام علیہ السلام تھے وہی برحق تھے، لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اب نہ توریت پہ عمل ہوگا اور نہ ہی گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ان کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اب اگر ہوگا تو اس قرآن کے مطابق عمل ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دونوں چیزوں کا انہوں نے انکار کر کے کفر اختیار کر لیا، یعنی نہ قرآن کی تصدیق کی، نہ قرآن کو مانا، اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس لیے وہ کافر ہو گئے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اصول بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے احکامات کو مانے گا، یعنی قرآن پاک پر ایمان لائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بخشش ہے، جنت ہے اور انعامات ہے۔ اور جو اس کے خلاف زندگی گزارے گا، جو اس کے خلاف چلے گا، اس کے لیے جہنم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زیر نظر آیات میں ان بنی اسرائیل کو وہی اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور اس وعدے کی خلاف ورزی پر ان کے لیے جو عذاب ہے اس کی نوید ان کو سنائی گئی ہے۔ ان سے یہ کہا گیا تھا، ان سے اپنی کتابوں کے ذریعے سے توریت میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اور والدین کا احسان مانو گے، اور آپ کے جو قربا ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، اور لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو گے۔ اور آگے فرمایا نماز کو اہتمام کرو گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ یہ وعدہ اللہ نے ان سے لیا تھا۔ تو ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ یہ تمام چیزیں اسلام سے قبل کی جو شریعتیں تھیں اس میں بھی چیز لازمی تھی، اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہ چیزیں لازمی ہیں، یعنی مشترک ہے یہ چیزیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور غربا ہے، اپنے قربا ہے، قریبی دار، رشتہ دار ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، محتاج لوگ ہیں، ان کی مدد کرنا اور اچھی گفتگو کرنا۔ آئیے ناظرین، ہم اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا
کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا وذی القرب والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، بھلائی والا کام کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے. یہ تعلیم ان کو بھی دی گئی تھی اور یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور فرمایا نماز کو پڑھتے رہو گے، انہیں قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. جو ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا توریت کے ذریعے سے اور انبیاء کے ذریعے سے. فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم اس سے پھر گئے، تم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن چند ایک لوگ تم میں سے، باقی سب اعراض کرنے والے تھے، یعنی سب انہوں نے اس وعدے کو بھلا دیا تھا. چند ایک سے مراد یہ ہے کہ بہت سے یہود کے اندر سے ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان تھا ان کا، توریت کو مانتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو بہت سے یہود ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. بہت کم تھے، قلیل لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو مانتے ہیں، اور اکثر لوگ معرضین ہیں، یعنی کہ اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یہ بھی عہد اللہ نے ان سے لیا تھا کہ آپس میں خون نہیں بہائیں گے ایک دوسرے کا، یعنی قتل غارت گری نہیں کریں گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو ان کے وطن سے نکالو گے، یعنی جلا وطن بھی نہیں کرو گے. من دیارکم، ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے. ثم اقررتم، تم نے اقرار کر لیا تھا، عہد لے لیا تھا ہم سے، ہم نے بھی کر لیا تھا. وانتم تشہدون، اور تم اس کو مانتے بھی تھے. تشہدون یعنی کہ گواہ بننا. گواہ سے مراد یہ کہ اتنا پکا وعدہ، اتنا عہد تم سے پکا ہو گیا تھا، گویا تم نے موجود ہو کر یہ وعدہ کیا دیا، یعنی تشہدون تم مانتے بھی تھے. محترم ناظرین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے لیا تھا اس کو یاد دلانے کے بعد آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے جو انصار تھے مدینہ میں رہنے والے، ان کے اصل میں دو قبیلے تھے. ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. یہ دونوں قبائل آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اکثر لڑائیاں چلتی رہتی تھی ان کی. اچھا، یہود کے اندر بھی 3 قبائل تھے. یہود کے اندر 3 قبائل تھے. ایک تو تھا بنو نذیر، ایک تھا بنو خریزہ، اور ایک تھا بنو قنقاع. تو چونکہ یہ مشرک تھے اور یہ یہود تھے اسرائیلی، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ان لوگوں سے، یعنی بنو نذیر سے اوس والوں کا تھا اور بنو قریظہ سے خزرج والوں کا معاہدہ ہو گیا تھا. وہ اس بات پہ تھا کہ بھائی تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے، تمہارا دوست ہمارا دوست، یعنی ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے. اچھا، یہود کے 2 قبائل تھے، وہ دونوں آپس میں ڈیوائڈ ہو گئے. ایک اوس کی طرف چلا گیا اور ایک خزرج کی طرف چلا گیا، یعنی ان کی حمایت میں. جب ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. ادھر بھی یہودی ہوتے ہیں، ادھر بھی یہودی ہوتے ہیں، ان کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے. تو وہ آپس میں ان کی وجہ سے وہ لڑ پڑتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور ان کو گھروں سے نکال دیا کرتے تھے. تو اس طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو کہ اپنے کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے لوگوں کو، اپنے یہود کو، اپنی قوم بنی اسرائیل کو تم قتل کرتے ہو. جبکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم آپس میں قتل گری نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے کیا. کس طرح؟ ایک دوسرے سے معاہدہ کر کے، وہ اوس اور خزرج سے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے نکال دیا اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، انہیں کے وطن سے نکال بھی دیا اور ان پر تم نے ظلم کے ساتھ چڑھائی کی،
یعنی ان کی حمایت میں تم نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے اور ان کے اوپر عدوان سے تم پیش آئے ہو، دشمنی سے پیش آئے ہو، جبکہ وہ تمہارے اپنی قوم کے لوگ تھے، لیکن تم نے اس حکم کو یا اس عہد کو توڑ دیا۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بن کے آتے، یعنی جو جنگ کے اندر کچھ یہود پکڑے جاتے، قیدی بنا لی جاتے، تو جب ان کے پاس لاتے تو یہ پیسے دے کر، کچھ معاوضہ دے کر ان کو چھڑا لیتے تھے، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھی تم اپنے ہی لوگوں کو مارتے بھی ہو، ان کو قتل بھی کرتے ہو، اور پھر جب وہ قیدی بن کے آتے ہیں تو ان کو تم پیسے دے کے چھڑا لیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو آگے سے کیا کہتے ہیں وہ کہتے نہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو حکم یہ صرف نہیں دیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی احکامات تھے، تو تم تو بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی تمہیں قتل کرنے سے منع کیا تھا، ایک دوسرے کو جلا وطن کرنے سے منع کیا تھا، گھروں کو لوٹنے سے منع کیا تھا، وہ تو تم کرتے ہو، اور جس کام سے منع کیا تھا اور وہ تو تم پورا کر رہے ہو، تو کیا یہ کام کا تمہیں حکم دیا گیا؟ اس کا بھی تو حکم دیا تھا تمہیں، لیکن جب تمہیں حکم اس کا دیا تھا تو ان کا بھی دیا تھا۔ جب تم اس حکم کو مان رہے ہو کہ قیدی کی جان چھڑانا، قیدی کو رہا کرانا، یہ تو حکم تھا، تو باقی تو حکم تھے نا، نماز قائم کرنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبیوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، تو ان سے توریت اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بھی تو انبیاء ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تم نے نافرمانی کی، ان کی تکذیب کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، تو یہ احکامات کو ماننا نہیں تھا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، یعنی خدا کی کتاب کو، کہ بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو ایسا کرے گا، مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل رسوا ہوگا، وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں قیامت کے دن تو اس پر شدید تر عذاب ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے احکامات، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت دیں گے، جیسا کہ ان کو بنی اسرائیل کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر فوقیت اور برتری دی تھی، لیکن یہی وہ طریقے تھے، یہی وہ ان کی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں گر گئے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کام کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخر میں شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو بھی کچھ کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کی خاطر آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا۔ جن کیسے بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے یا چند روزہ عیش و عشرت کی خاطر آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا سودا کر لیا، یعنی دنیاوی اغراض کے لیے آخرت کے احکامات کو، جو اللہ کے احکامات کو مان کے چلتے تو آخرت ان کی بہتر ہوتی، اس پر انہوں نے یعنی دنیا حاصل کر لی، بھلے آخرت چلی جائے۔ کیسے بیوقوف لوگ تھے وہ۔ بہرحال محترم ناظرین، اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ذکر فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کا، یہ جو قصے سن رہے ہیں ہم، تو یہ صرف قصے سنانا مقصد نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو ان قوم کا، اس قوم کا جو اللہ کے لاڈلے تھے، وہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر نالت چپکا دی گئی ہے، یعنی اللہ کی نظر گر گئی، کیوں؟ وہ اس نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور میں آخرت میں ان کے اوپر عذاب کی نہ تخفیف ہوگی، یعنی کمی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ جو ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نہ کوئی عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی، توریت وغیرہ،
من بعدہ بالرسل وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ان کے پیچھے لگاتار انبیاء اکرام بھیجتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی پیغمبر آئے، اور ہر پیغمبر نے وہی دعوت دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشترکہ ہر نبی کو دی جاتی ہے کہ اللہ کے ذات میں اور صفات میں شرک نہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کی ہمدردی کریں، ان کے ساتھ خیر و بھلائی کریں، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں۔ تو یہ ایک مشترکہ چیز ہے جو ہر نبی کے ہر شریعت میں موجود تھی۔ تو اللہ فرمانے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ان کے بعد بے شمار انبیاء اور رسول ہم نے بھیجے۔ وَآتَانَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہم نے نشانیاں دی واضح، مطلب معجزات، جیسا کہ معجزات اندھے کو بینا کر دینا، ہاتھ پھیرتے ہی کوڑی کو صحیح کر دیتے ہیں، جیسے مردوں آپ نے زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ معجزات تھے جو اللہ نے عطا کیے تھے، اور وہ ایدنا بروح القدس، اور ان کی ہم نے مدد کی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حالانکہ یہود ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، کسی طرح بھی ان کو ظاہر ہر نبی کی دشمنی کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان نے بخشا انہوں نے، حتیٰ کہ ان کو مارنے کے در پہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور پھر آگے واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اوپر اٹھا لیا، آسمانوں پر بلا لیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو فرمایا جب بھی کوئی پیغمبر آیا جو دعوت لے کے آیا اور تمہیں جو اچھی نہیں لگی دعوت، تم نے ان کو، یعنی تمہارے جی کو اچھی نہیں لگی، تم نے سرکشی کی، تم سرکشی میں اتارا ہے، یعنی استکبار تم، اور تم نے تکبر کیا، یعنی اس دعوت کو جھٹلایا، اس دعوت کو یعنی کہ بجائے ماننے کے اس کو انکار کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق تم میں سے اس نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو قتل کر دیا، یعنی بعض انبیاء کو جھٹلایا اور بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل تک کر دیا، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کو انہوں نے قتل تک کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قتل کرنے تک لگ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہاں اللہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اکثر پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور بعض پیغمبروں کو قتل بھی کیا انہوں نے، یہ ایسی ظالم قوم تھی۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور تنزیہ کہا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر تمہاری یا تمہارے نبی کی کوئی بات بھی اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، غلاف نہیں چڑھے ہوئے بلکہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی بسبب اس کے کہ تم نے کفر کیا، تم نے جھٹلایا حق کو۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے لوگ تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ بہت سے یہود کے اندر سے بھی ایسے تھے جنہوں نے ایمان لایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر، سمجھے نا، تو بہت کم تھے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جب تنزیہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ بھئی ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی ہمارا دل اندر پیک ہو گیا، ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کر سکتی تمہاری، یہ تمہارے نبی کی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ غلف یعنی کہ غلاف نہیں چڑھا ہوا ہے، بلکہ تم پر نالت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حق بات کو قبولیت کی صلاحیت اللہ نے چھین لی تم سے، اور بہت کم لوگ ہیں تم میں جو ایمان لانے والے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم تم میں سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا ان یہودیوں کو جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پر غلاف ہے، اللہ پاک فرمایا غلاف نہیں ہے بلکہ تم پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کو ہم ایک بار دوہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا،
اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس ایسے منہ پھیر کر بیٹھے رہے، یعنی منہ پھیرے رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں کو گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یہ کیا بات ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو. فَلَمَّا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کسی طرح سے مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی علیہ السلام، اور ان کے پیچھے ایک کے بعد دیگرے پیغام بھیجتے رہے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ. اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہوتے جاتے تھے. اور ایک گروہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ. اور ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کا تو تم نے جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اور ایک گروہ کو قتل بھی کرتے رہے، یعنی قتل بھی کیا آپ نے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. بس محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.